اگلے 2 دن وہ مالدیپ اور اس کے قریبی علاقے گھومتے رہے۔ اس دوران کئی بار احتشام اور ماریا سے رابطہ ہوا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ یہ بیچ ہٹ ہے، لیکن یہ تو پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایسے ہی بنائے گئے ہیں، مکمل پرائیویسی اور سموگنگ کے لیے، لیکن مجھے تو سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاتھ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حرین دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور ایسے چل رہی تھی جیسے فرش ہٹے گا اور وہ پانی میں گر جائے گی۔ اگلے 2 دن ہم یہی ہیں تو عادت ڈال لو۔ ہاتھ اسے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کہنے لگا، مجھے یہ جگہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ اسے لے کر ہٹ کے اندر داخل ہوا۔ باہر سے جھونپڑی نما دکھنے والی ہٹ اندر ہر قسم کی آسائش تھی۔ حرین سیدھی کھڑی ہو۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر خود سے الگ کرنے لگا تو حرین کا بس نہیں چلا کہ وہ دونوں ٹانگیں بھی اس کے گرد لپیٹ لے۔ وہ آنکھیں پھاڑے بار بار وسیع و عریض سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ حرین، کبھی تو انسان بن جایا کرو۔ جب حرین کو خود سے الگ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی بازو سے چپک گئی تو وہ اسے ہٹ کے پچھلی طرف لے آیا۔ پانی سے اتنا خوفزدہ تو بلیاں بھی نہیں ہوتی ہوں گی۔ وہ اسے لے کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں پانی سے خوفزدہ نہیں ہوں، ڈوبنے سے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈوبنے دوں گا؟ اس کی بات پہ حرین پیشانی پہ بال ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ یاد مت کرواؤ خاد، تم مجھے 2 بار پانی میں گرا چکی ہو۔ اس کی بات پہ وہ کہکا لگا اٹھا۔ اگر مجھے تمہیں گرانا ہوگا تو میری بازو پکڑنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ حرین منہ بناتی اس کے سامنے والی کرسی پہ جا بیٹھی۔ اگر یہاں طوفان آ گیا تو ہم دونوں ڈوب جائیں گے۔ اسے ایک نئی فکر نے آ گھیرا تھا۔ ہاتھ اس کی باتیں نظر انداز کرتا پیر پھیلا کر دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کیا یہاں شارک بھی ہوگی؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ ہاتھ نے گلاسز اٹھا کر اسے دیکھا۔ چلو چل کر چیک کرتے ہیں۔ کیا نہیں؟ وہ چیخ مارتی وہاں سے اٹھی اور اندر بھاگ گئی اور وہ دوبارہ اپنی پوزیشن لیتا بیٹھ گیا۔ جب وہ ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو اس وقت اسے کافی کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ اسے کچن میں کوئی نہ دکھا۔ وہاں اپنی ملازمہ کو آوازیں دیتا کچن سے باہر نکلا۔ اماں اماں کہاں ہیں آپ؟ تبھی اسے اماں اپنے کمرے سے کانپتی ہوئی باہر نکلتی دکھی۔ انہیں ایسے دیکھ کر زرار ایک دم الرٹ ہوا۔ بیٹا آ گئے تم؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ زرار انہیں پکڑ کر صوفہ پہ بٹھا کر خود سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بتاؤں بیٹا؟ زرار کے طرف جھکتی رازداری سے کہنے لگی۔ میں اب یہاں مزید کام نہیں کر سکتی۔ زرار انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تمہاری بیوی ہے نا؟ وہ پاگل ہے، پاگل۔ ان کی بات پہ زرار اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کام چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا مجھے کہتی ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں، شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے منع کیا، کہا کہ ابھی کچھ دنوں کی دلہن ہے تو ایسے اچھا نہیں لگتا، اور اوپر سے کپڑے ایسے میمو جیسے، توبہ توبہ، دوپٹہ ندارت۔ خیر میری بات سن کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے بات سمجھ گئی۔ اماں نے چادر سے آنسو صاف کیے۔ لیکن اس میں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارے بیٹا، وہ کچن سے اتنا بڑا چھرا لے کے آ گئی، کہتی ہے پہلے تجھے کاٹوں گی پھر شاپنگ پہ جاؤں گی۔ زرار ان کی بات سنتا گلا صاف کرنے لگا اور ادھر ادھر دیواریں دیکھنے لگا۔ میں نے کمرے میں بھاگ کر کنڈی لگا کر اپنی جان بچائی ہے۔ تمہیں پوری دنیا میں ایک وہی پاگل ملی تھی شادی کے لیے؟ اب بتاؤ میں کیسے کام کروں اس گھر میں؟ ماریا ہے کہاں؟ پتہ نہیں، تب کی گھر سے غائب ہے۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، وہ کچھ نہیں کہے گی آپ کو۔ ارے میں تو کہتی ہوں تم بھی بچ کے رہو، کہیں دور شورے میں تمہیں نہ کچھ کہہ دے۔ زرار کچھ بولتا اس سے پہلے دونوں کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماریا شاپنگ بیگ تھامے دانت نکالتی ہال میں داخل ہوئی۔ ہیلو گائز۔ اماں تو اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ چلو تم سے بات کرنی ہے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، ماریا خود کو اسے آزاد کروا کر دور ہٹی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ تم نے اماں کو چاقو سے ڈرایا ہے؟ ماریا اس کی بات پہ مسکرانے لگی۔ زرار تم ان کی سپیڈ چیک کرتے تب۔ او شٹ اپ ماریا، ان کی عمر دیکھی ہے تم نے؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ ماریا کو اس کا یوں غصہ میں بات کرنا تپا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا انہیں، اور مجھ سے سلیقے سے بات کرو۔ ماریا، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کام چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو سب کام تم کرو گی، سمجھی؟ بازو چھوڑو میرا زرار۔ جب اس کی بات کا زرار پہ کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے زرار کی ناک پہ مکہ مارا چاہا۔ زرار نے اس کی کلائی تھامی اور اسے موڑ کر دونوں بازو کمر کے پیچھے باندھے اور اس منہ کے بل دروازے سے لگا دیا۔
تمہارے مووز کو ان دنوں میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ وہ اپنا سینہ ماریا کی پشت سے لگائے اس کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے وزن کی وجہ سے وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ زرار، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے کی چیخی۔ زرار اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے کان میں بولنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس رویے کے پیچھے چھپی ہوئی اصل ماریا دیکھ نہیں سکتا تو تم غلط ہو۔ اس کی بات پہ ماریا کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ میں تمہارا شوہر اور محرم ہوں۔ مجھ سے چھپنے کے لیے یہ دیواریں کسی کام کی نہیں۔ ماریا جیسے سکتے سے باہر نکلی اور اس کی ٹانگ کے ذریعے اسے گرانے کی کوشش کی۔ زرار نے اسے گھمایا اور بیڈ پہ پٹھا۔ ماریا اس کی طرف پلٹ تھی، لیکن حملے سے پہلے اس نے ماریا کی دونوں کلائیاں تھام لیں۔ اس کے پیٹ میں کک کرنا چاہی تو زرار نے اس کے دونوں پاؤں اپنے پاؤں تلے دبا دیے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تم سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن تم مجبور کر رہی ہو۔ تکلیف کے باوجود بھی اس نے ایک سسکی لی۔ شوہر، وہ زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی۔ مجبوری میں شادی کی تھی تم نے مجھ سے، تو تم مجھ سے دور اس لیے بھاگتی ہو۔ وہ اپنا لہجہ نرم کر کے پوچھنے لگا تو ماریا رخ پھیر گئی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی۔ ماریا اس کی طرف پلٹی اور غصے سے دیکھنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو بھی بکواس کرو گے میں مان لوں گی؟ جو شخص دوسروں کو بری نیت سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیتا ہے، وہ شخص اپنی بہن کی طرف بڑھنے ہاتھوں کو کاٹنے کی جگہ اس سے نکاح کروائے۔ میں سب تبھی سمجھ گیا تھا، لیکن تم اچھی لگی تھی اس لیے تم سے شادی کی۔ اس کی ساری بات سن کر ماریا ہونٹ بھیج گئی۔ تمہیں خود پہ یہ ہول چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے آزاد کرتا اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، نہ جانے تم نے کیا سمجھ لیا ہے مجھے، میں تو ایسی ہی ہوں۔ پہلی بار تمہاری اصلیت میں تب جھانکا تھا جب میں نے تمہیں کہا کہ تم آرمی جوائن کر سکتی ہو۔ ماریا اب اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ دوسری بار تب جب تمہیں ہاتھ کے بچے کے گزرنے کی خبر ملی تب ایک احساس۔ وہ مزید بولتا اس سے پہلے ماریا نے اسے دھکیلا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے ضرورت سے زیادہ جاننے لگا تھا، بہت زیادہ۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج سر پہ تھا۔ دوپہر قریب تھی۔ وہ اٹھا اور ہٹ کے اندر چل دیا، جہاں سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا ہو کر حرین کو دیکھنے لگا، جو بال باندھ کر اپرن پہنے کچن کو برباد کر رہی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ حرین اس کی آواز پہ ایک دم اجلی اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک لگی تھی پر ابھی تک کچھ نہیں بنا پائی۔ ہاتھ سر جھٹکتا اس کی طرف بڑھا، چلو تمہیں چلی بنا کر دیتا ہوں۔ کیا واقعی؟ حرین بے یقینی سے اسے دیکھتی کچن سے ہٹ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے کمرے میں جاتا پوچھنے لگا۔ کمرے میں کب سے کوشش کر رہی تھی، اب تھک گئی ہوں۔ ہاں وہ تو مجھے دکھ رہا ہے، کھلی فریج سے بہتا ہوا دودھ، فرش پہ ٹوٹا ہوا انڈا اور برتن، شیلف پہ پھیلی سبزیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ کہنے لگا۔ وہ مظلوم سی شکل بناتی دوبارہ اندر جانے لگی۔ بروم لے کر آؤ اور کچن صاف کرو۔ اب کی بار وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ جلدی کرو۔ اگلی آواز پہ وہ بھاگتی ہوئی بروم لے کر آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے اور چاند آج واضح تھے۔ اتنے ستارے تو اس نے پہلی بار دیکھے تھے۔ ہٹ کی کھڑکیوں اور کھلے دروازے سے نکلتی روشنی اندھیرے پانی پہ روشنی ڈال رہی تھی۔ اس خاموشی میں وہ پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ پانی ہٹ سے کافی نیچے ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے انگلیاں ہی صرف سمندر کی سطح کو چھو رہی تھیں۔ چاند کی پہلی تاریکیوں کی وجہ سے سمندر پرسکون تھا۔ ہاتھ ایسے میں ٹھنڈے پانی میں سوئنگ کر رہا تھا اور حرین اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس ٹھنڈے پانی میں وہ کیوں تیر رہا تھا، وہ بھی اتنے اندھیرے میں۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں چائے کا مگ جو اب خالی ہو چکا تھا سائڈ پہ رکھ کر وہ اسے گھورنے لگی۔ وہ تیرتا ہوا اس کے قریب آیا اور پانی سے آدھا باہر نکل کر ٹیک لگا کر گہرے سانس لینے لگا۔ خود کو ٹارچر کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ کہے بنا نہ رہ پائی تھی۔ چلو تمہیں تیرنا سکھاتا ہوں۔ وہ اس کی کمر کو تھام کر کہنے لگا۔ کیا اس وقت؟ نہیں۔ وہ اس بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ ٹھنڈے پانی میں تھی۔ اس کے حواس نے ایک دم کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاتھ نے اسے پکڑ کر اونچا کیا تو اس نے ہٹ کے فرش کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی پاؤں چلاتی رہو، کچھ سالوں میں سیکھ ہی جاؤ گی۔ وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ ہاتھ میری مدد کرو، مجھے ہاٹ میں واپس جانا ہے ہاتھ۔ لیکن وہ اسے وہاں چھوڑ کر دوبارہ تیرنا شروع کر چکا تھا۔ حرین نے کچھ سوچ کے خود کو ہاٹ سے دور دھکیلا اور ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا وہ تیر نہیں رہی بلکہ ڈوب رہی ہے۔ کسی نے اسے کپڑوں سے پکڑ کر باہر کھینچا اور پھر اپنے حصار میں لے لیا۔
دونوں کمر سے نیچے گہرے پانی میں تھے۔ یہ بہت ٹھنڈا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہاں لیکن اتنا خوبصورت منظر تمہیں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہ اسے ساتھ لیے تیرتا ہوا ہٹ سے دور آ گیا۔ کچھ دیر وہ اس خاموشی کا مزہ لیتے رہے، پھر حرین کے دانت کٹکھٹانے لگے۔ وہ اسے لے کر ہٹ کی طرف بڑھ گیا، اسے اٹھا کر لکڑی کے فرش پر بٹھایا، پھر خود بھی پانی سے باہر نکل آیا۔ حرین اب کھڑی ہو کر اندر جانے لگی تو ہاتھ قریب رکھے تولیے سے اس کے بال خشک کرنے لگا اور پھر اس کے سر کو تولیہ سے ڈھک دیا۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ دوبارہ اندر جانے کو مڑی تو ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ تمہارا سارا ہٹ گیلا کر دوں گی، وہ اس کے پانی سے بھرے کپڑوں کو دیکھتا کہنے لگا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے تولیے کے کونے تھام کر پوچھنے لگی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر اسے کہنے لگا۔ ہاتھ کا آئیڈیا سن کے حرین شرمندگی سے سرخ ہو کر چیخ پڑی۔ ہاتھ، یو آر سو ویکٹ۔ اپنا چہرہ تولیہ میں چھپا کر وہ اندر کو بھاگی۔ پہلے دروازے سے ٹکر ہوئی، پھر اپنی ناک پکڑ کر ای ای کرتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ ہاتھ کے کہکے اسے وہاں بھی سنائی دے رہے تھے۔ اگلے دن وہ صبح سے لے کر دوپہر تک ہاٹ میں گھومتے رہے۔ ہاتھ نے گہرے سمندر میں غوطہ لگایا اور تیراکی، جبکہ حرین تو یاٹ میں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ ہر منظر وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر رہی تھی تاکہ واپس جا کر اسے کورے صفحے پہ نقش کر سکے۔ اگلے دن ان دونوں نے واپس بیچ ہاؤس جانا تھا اور حرین نے کچھ سوکھ کا سانس لیا۔ آج وہ دونوں شہر کی سیر کرتے رہے۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو ہاتھ نے اسے ایک پہاڑی نما جگہ پہ لایا۔ وہاں وہ کسی شخص سے ملا اور حرین کا بھی اس سے تعارف کروایا۔ تو آپ میں سے پہلے کس نے زپ لائننگ کی ہے؟ زپ لائننگ کا نام سن کر ہی حرین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاتھ اس سے کچھ باتیں کر رہا تھا لیکن حرین کی سوئی تو وہیں اس لفظ پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ کی جیکٹ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ ہاتھ، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ اس کا جواب دیے بغیر کمر میں ہاتھ ڈالے زبردستی کھینچتا ہوا ساتھ لے گیا۔ اب چوٹی پہ پہنچ کر وہ کئی کلومیٹر لمبی زپ لائننگ دیکھ سکتی تھی۔ وہاں موجود ٹیم نے انہیں سیکیورٹی جیکٹ اور ہیلمٹ دیے جسے وہ حرین کو پہنانے لگا۔ اتنی اونچائی کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہاتھ، ہم یہ نہیں کر رہے۔ بالکل کر رہے ہیں ڈارلنگ، تاکہ تم بھی ماریا کو کچھ دلچسپ بتا سکو۔ مجھے کچھ نہیں بتانا پلیز۔ وہ اس کی سنے بغیر ہیلمٹ کی سٹرپ لگانے لگا۔ آپ میں سے پہلے کون جائے گا؟ وہی شخص دوبارہ آ کر پوچھنے لگا۔ میری وائف۔ کیا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ آنکھوں میں ڈیروں پانی لیے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس پہ کوئی حملہ کر پاتی اس سے پہلے اس نے حرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اصل میں وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہے، مسکراتے ہوئے جواب دیا گیا۔ اس شخص نے ایک پیپر اس کے سامنے کیا جسے ایک نظر دے کر ہاتھ نے سائن کیا اور جیکٹ کھینچتے ہوئے حرین کو اسٹیشن تک لے آیا۔ ان کی ٹیم مختلف جگہوں پہ ہک اور بیلٹ اٹیچ کرنے لگی۔ ایک لڑکی اسے احتیاطی تدابیر بتا رہی تھی جبکہ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ ہاتھ، مجھے نہیں جانا پلیز۔ اتنی اونچائی پہ ہوا کی شدت بھی زیادہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ساتھ ہی ہوں گا، وہ اس کی ہک وغیرہ چیک کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اگر اسے حرین کا بھاگ جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو کبھی اسے پہلے نہ بیچتا۔ ہاتھ، پلیز، وہ دبی ہوئی آواز میں چیخی اور آنکھیں ٹمٹمانے لگی، جسے دیکھ کر وہ مزید مسکرانے لگا اور آگے بڑھ کر اسے چوم لیا۔ اس کی انہی حرکتوں سے وہ ہر وقت شرمندہ رہتی تھی۔ تبھی بھی سب کے سامنے اس وقت حرکت پہ سرخ ہو گئی۔ ابھی وہ اس لمحہ سے باہر نہیں نکلی تھی جب ہاتھ نے اسے پلیٹ فارم سے زور سے پش کیا اور وہ کئی کلومیٹر لمبی لائننگ پہ گھسنے لگی۔ جیسے ہی زمین اس کے قدموں کے نیچے سے ہٹی اس نے نیچے دیکھا۔ اونچے اونچے درخت اور چھوٹے پہاڑ اس کے قدموں کے نیچے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بادل بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوں۔ وہ تیزی سے فاصلہ طے کر رہی تھی۔ حرین نے خوف سے چیخیں مارنا شروع کر دی تھی اور دل میں ہاتھ کو ڈیروں سلاتیں سنا رہی تھی۔ جب تک اس نے آدھا سفر طے کیا وہ شہر کی روشنیاں اور بیچ دیکھ سکتی تھی۔ آنکھوں سے پانی بہنے سے پہلے ہی ہوا اسے اڑا لے جاتی۔ جب تک اس نے دوسرے پلیٹ فارم پہ لینڈنگ کی اس کے بال ہوا میں اڑ کر گھونسلے کی شکل پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی اسے آزاد کیا گیا وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی جس وجہ سے چلنا محال تھا۔ زمین پہ قدم رکھتے ہی اس کا دل سجدے میں گرنے گیا۔ جب ہاتھ زپ لائننگ کے ذریعے وہاں پہنچا تو حرین کو اپنا بوٹ اتار کے انوگریشن بورڈ پہ پھینکتے ہوئے دیکھا۔ لوگ وہاں کھڑے اس تماشا کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دو تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو حرین دوسرا شوز اتار رہی تھی۔ حرین، کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے۔ اس نے حرین کو پکڑ کر کھینچا۔ تب تک وہ نشانہ لے کر دوسرا حملہ بھی کر چکی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ بھی اب وہاں آ گئے تھے۔
وہ ہنستے ہوئے اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا، جبکہ وہاں کھڑے کچھ لوگ اس کے کارناموں پہ تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے۔ جب وہ ٹیکسی سے بیچ ہاؤس واپس آئے تب تک اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ کاجل چہرہ پہ پھیلے ہونے کی وجہ سے وہ کسی ریکون کی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ ہاتھ نے اسے بازو سے کھینچ کر نکالا اور پھر پیدل چلتا ہوا بیچ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بار بار اس کی انگلیوں کا بوسہ لیتا اور اسے مسکراتا ہوا دیکھتا۔ تم اپنے اس کارنامے میں کافی خوش دکھائی دیتے ہو، حورین ناراضگی سے کہنے لگی۔ نہیں، مجھے اچھا لگا تمہیں اپنی فیلنگ کا ایسے اظہار کرتا دیکھ کر۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں اب پسند نہیں کرتی۔ کوئی بات نہیں، محبت تو کرتی ہو نا، ویسے بھی مجھے کوئی پسند نہیں کر پاتا۔ حورین اس کی بات پہ رخ موڑ گئی کیونکہ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ ان کا یہاں آخری دن تھا، کل ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ وہ مال میں شاپنگ کر کے باہر کھڑا تھا، جبکہ حورین ماریا کی لمبی لسٹ کے مطابق شاپنگ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی سب کے لیے گفٹ لینے تھے۔ وہ دونوں ہی شاپنگ سے بھاگتے تھے، اس لیے حورین کے لیے کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے شاپ کے باہر دیکھا تو ہاتھ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ لڑکیاں اسے مڑ مڑ کے دیکھتی، جس پہ اس کی پیشانی پہ بال پڑنے لگے۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں آیا وہ پیک کروانے لگی۔ شوز ریک کی طرف گئی جب ہاتھ وہاں آیا، اور کتنا وقت لگے گا، بس شوز دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نے خوبصورت براؤن رنگ کے شوز اٹھائے اور حورین کو چیک کرنے کے لیے کہنے لگا۔ لمبی ہیل والے وہ شوز بہت پیارے تھے، لیکن اتنی ہیل وہ کم پہنتی تھی۔ اس نے بل پے کیا اور حورین اس کا سہارا لیتی چلنے لگی کہ کہیں ان شوز میں گر ہی نہ جائے۔ جب وہ بیچ ہاؤس پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں بیچ ہاؤس سے دور ایک کینوپی سیٹ کی گئی تھی، 4 پول رائٹ میں گاڑ کر ان پر باریک سفید رنگ کا جالی دار کپڑے سے چھت بنایا گیا تھا۔ اس طرح پردے چاروں طرف لٹک رہے تھے۔ سمندر کی جانب سے انہیں پول کے ساتھ باندھ کر راہداری بنائی گئی تھی۔ ان شوز میں ریت پہ چلنا ناممکن تھا، تو ہاتھ نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے طرف ڈال دیا۔ مصنوعی لالٹین چاروں طرف لٹکائے گئے تھے جو وہاں روشنی کر رہے تھے۔ پانی اس کے قریب تک آتا لیکن بنا چھوئے واپس چلا جاتا۔ حورین نے اس کی گردن میں محبت سے بازو ڈالے اور کھلکھلانے لگی۔ یہ سب کب کیا؟ کیا نہیں ہے، کروایا ہے۔ ہاتھ نے اسے وہاں بچھائے بستر پہ بٹھایا تو سامنے وسیع سمندر اور اوپر کھلا آسمان، اور پھر ہاتھ کا ساتھ، سب کچھ مزید سحر انگیز لگنے لگا۔ ایک سائڈ پہ ٹیبل رکھا تھا جس پہ لوازمات ڈک رکھے تھے۔ اسی طرح سردی سے بچنے کے لیے ایک طرف تہہ کیا ہوا کمبل رکھا تھا۔ ہاتھ نے کمبل حورین کے کندھوں پہ ڈالا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ سب سچ ہے، وہ اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ ہاتھ نے رخ موڑ کر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں چھپائیں۔ زندگی ایک خواب ہے حورین، کبھی بے حد حسین تو کبھی بہت دکھ دینے والی۔ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا کہنے لگا، بالکل اس خوبصورت گلاب کی طرح جو بنا کانٹوں کے پروان نہیں چڑھتا۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا کہنے لگا تو وہ بھی آنکھیں بند کر گئی۔ انہیں واپس آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ کوئی کام کر رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ احتشام کسی اہم کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ وہ سوئی ہوئی حورین کو ایک نظر دے کر تمام چیزیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ پانی ڈھونڈنے لگی۔ ہاتھ کی سائڈ پہ جگ دیکھ کر وہ لیٹے ہوئے جگ کھینچنے لگی۔ پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ہاتھ کا لیپ ٹاپ بگاتا ہوا بیڈ پہ گرا۔ نیند دم دبا کے بھاگی تو وہ لیپ ٹاپ گود میں لے کر اسے صاف کرنے لگی، لیکن پانی اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ اس کی تو جان پہ بن گئی تھی، ہاتھ سے چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر جب سمجھ نہیں آیا تو لیپ ٹاپ تھاما اور خود سوچ کر ہاتھ کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اپنے آفس میں ڈیسک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ احتشام سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ دروازہ ناک ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکا تھا۔ اندر آ جاؤ، حورین نے ابھی ہاتھ ہی اٹھایا تھا جب اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ حلق تار کرتی وہ نظریں جھکا کر اندر داخل ہوئی۔ احتشام اسے دیکھ کر سامنے پھیلائے کاغذات سنبھالنے لگا۔ کیا بات ہے؟ حورین کی شکل سب صاف بتا رہی تھی، اس لیے وہ اپنا لہجہ نرم کیے بغیر بولا۔ ہاتھ کی باری آواز سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے اپنے پیچھے چھپایا لیپ ٹاپ سامنے کیا۔ مجھ سے پانی گر گیا اس پر۔ کچھ لمحے وہاں سکوت چھایا رہا۔ حورین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جن سے وہ اپنے شکار دیکھتا تھا۔ وہ بری طرح کپکپائی تھی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس سے لیپ ٹاپ پکڑا لیکن وہ نہیں چلا۔ میں ڈیٹا سیکیور کر دوں گا، وہ گلا صاف کرتا ہوا کہنے لگا، لیکن پھر اس کے تیور دے کر خاموشی سے وہاں سے نکلنے لگا۔
دروازہ بند کرتے ہی اسے حرین کی دبی ہوئی چیخ کی آواز آئی، جیسے کوئی اس کا سانس روک رہا ہو۔ پھر ڈیسک سے چیزیں گرانے کی آواز آئی تو وہاں سے چل دیا۔ یقیناً اس کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ زرار، وہ لڑکی کون تھی جو کل تمہیں کال کر رہی تھی؟ کیپٹن ہے، وہ مصروف ہونے کی وجہ سے جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ جب سے وہ کیپٹن زرار سے میجر زرار بنا تھا مصروف رہنے لگا تھا، اور اب تو کچھ زیادہ ہی مصروف رہتا تھا۔ یہ مشن سب کے لیے اہم تھا اور اس میں وہ لڑکی جاسوسی کا اہم کردار ادا کرنے والی تھی۔ کیا تم اس کے ساتھ مل کر کوئی آپریشن کرنے والے ہو؟ ہاں، تو میں کوئی مدد کروں؟ ماریا کی بات پہ وہ چونکا اور اسے دیکھنے لگا۔ ماریا اس کی توجہ پا کر اپنی بات کی وضاحت کرنے لگی۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں کسی سے کم نہیں۔ میں نے تمہیں بلا اور پاگل بھی کہا تھا۔ اب وہ مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ تھا جو سرخ نائٹی پہنے سامنے بیٹھی تھی۔ زرار، پلیز بی سیریس۔ اوکے ماریا میڈم، تو آپ کیا مدد کرنا چاہتی ہیں؟ وہ لڑکی کا کیا رول ہے؟ سپاہی؟ تو مجھے سپاہی بنا کر بھیج دو۔ اس کی بات پہ وہ کہکا لگا اٹھا۔ یار کہاں وہ ٹرینڈ آفیسر اور محب وطن، اور تم، اگر تم نے کوئی فضول بات کہی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گی۔ بس یہی بات ہے، اسی لیے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھ لیتے ہیں، میں جب چاہوں تو بہت سویٹ بن سکتی ہوں، وہ تمساہانہ مسکراہٹ لیتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں سویٹ، وہ طنز سے کہنے لگا۔ وہ آگے بولنے لگی تو زرار نے اسے سر تپاؤں گھورا۔ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ جب سے ہاتھ کو خوشخبری سنائی گئی تھی اس نے حرین کا اکیلے سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا بند کر دیا تھا۔ حالانکہ اسے اس کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ہاتھ نے اسے اس دن اپنی کمپنی میں اور تمام سیف ہاؤس میں تحائف بڑھوائے تھے۔ اس دن سب کو آدھا ڈسکاؤنٹ دیا گیا۔ سدرا اور ان کی نئی ملازمہ ثنا اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بڑے دھیان سے قدم جماتی اتر رہی تھی جب ایک دم ہاتھ باہر سے اندر داخل ہوا۔ تمہیں اکیلے سیڑھیوں کی طرف آنے سے منع کیا تھا۔ ہاتھ، میں کوئی لاغر تو نہیں ہوں پھر؟ یہ کہتے ہی اس کے تیور دے کر وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، اور جب بھی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتی اپنی طرف سے ہاتھ کو منہ توڑ جواب دیتی۔ کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے سیاسی جلسے ہو رہے تھے۔ اس دن بھی شہر کی مین شاہراہیں بند تھیں۔ زرار کو کہہ کر ماریا پچھلے 1 مہینہ سے وہاں رہ رہی تھی۔ مجھے گارڈن میں جانا ہے، اب تم آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گی۔ وہ تنبیہ کرتا اس کا بازو تھام کر سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ اس کے بعد بیچاری سدرا کو اس پہ مزید نظر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے حالات میں اس کا پسندیدہ مشغلہ سب سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کا ہی تھا۔ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی۔ اس کے علاوہ ایک مڈ وائف جو اب ریٹائر ہو چکی تھی پچھلے 1 ہفتہ سے ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ہاتھ نے ماریا کو صاف لفظوں میں اس عورت کو تنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ حرین موقع پاتی سلیپر پہن کر ہال میں آنے لگی۔ ابھی آدھی سیڑھیاں اتری تھی جب طبیعت خراب ہونے لگی۔ درد سے وہ وہیں دوری ہونے لگی۔ جب اپنے کمرے سے نکلتی ماریا کی نظر اس پہ گئی۔ ہاتھ، جلدی آؤ۔ وہ احتشام کے ساتھ آفس میں تھا، ماریا کی آواز پہ فوراً بھاگا۔ حرین کی بدلتی رنگت دیکھ کر اس کی طرف بھاگا، ماریا کو کھینچ کر ہٹایا اور پھر اسے کمرے میں لے گیا، جبکہ ماریا دایا کو لینے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاتھ، دایا اسے ہاسپٹل لے جانے کا کہہ رہی ہیں، لیکن راستے تو بند ہیں۔ احتشام ماریا کی بات سن کر کہنے لگا۔ وہی دائی حرین کی بیٹھنے میں مدد کرنے لگی تو وہ درد کی شدت سے اس کے لم سے چڑھنے لگی۔ دور رہیں، چھونا نہیں مجھے۔ ماریا کمرے میں واپس آئی تو دائی منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، اب تم اتنی بھی معصوم نہیں، ہم دونوں کو پتہ ہے، ورنہ آج تمہیں میری خدمات کی ضرورت نہ پڑتی۔ ماریا ان کی بات پہ مسکرانے لگی اور حرین کو حوصلہ رکھنے کا کہنے لگی۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تو ماریا کمبل میں لپٹی اس چھوٹی سی بچی کو لے کر کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے ہاتھ کی گود میں ڈالنے لگی تو وہ اس ننھے وجود کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اس نے حرین سے بنا کسی حد کے محبت کی تھی، لیکن عشق کیا ہوتا ہے یہ اس بچی کو گود میں لے کر سمجھ آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ ماریا اس کے رخسار نرمی سے چھوتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اسے دیتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس میں کھویا رہا۔ حرین کیسی ہے؟ ایک دم ماریا سے سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، آرام کر رہی ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ نرمی سے اس کی پیشانی پہ رکھ دیے جب اس نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لیں۔ حرین کو دیکھ کر اس نے اس کی پیشانی چومی اور پھر احتشام کے بار بار پکارنے پہ اپنی بیٹی کو ہال میں لے گیا۔ کتنی پیاری بیٹی ہے، لیکن میرے اسد سے کم ہی، وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا تو ہاتھ نے اس کے گھٹنے پہ کک کی۔ ماریا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہانیہ، ہاتھ کی ہانیہ، وہ بنا کسی توقف کے بولا۔
ہاں نائس نیم، ویسے ہاتھ یہ ہمیں شادی کر کے چھوڑ جائے گی، احتشام نے ابھی اس سے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ حرین کے بعد اس نے پہلی بار کسی سے محبت کی تھی۔ احتشام کی بات سنتے ہی اس کے اندر کے درندے نے آنکھ کھولی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھتے ہی احتشام نے بات بدلی۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا۔ اس گھر میں ہانیہ کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ ہاتھ جب بھی اس کے قریب جاتا تو اس میں درندے کا کوئی عنصر نہ ہوتا، یہ شاید اس درندے کو بھی ہانیہ سے عشق تھا۔ حرین نے 2 دن لگا کر بڑی مشکل سے ہانیہ کے لیے فیڈر بنانا سیکھا، وہ بھی سدرا کے بار بار کہنے پہ اسے کچھ تو آنا چاہیے، جبکہ ہاتھ کو اس کے بنائے گئے دودھ پہ ذرا بھی اعتماد نہیں تھا، اس لیے وہ ڈپٹی واپس سدرا کو سونپی گئی۔ وہ رات کو جب بھی جاگتی تو وہ حرین کو سونے کا کہہ کر اسے خود سٹنگ ایریا میں لے جاتا۔ سارا دن اس کے پیچھے بھاگنے میں وہ تھک جاتی تھی۔ ایک دن وہ رات کو لیٹ واپس آیا تو حرین بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا حرین؟ وہ سوئی ہوئی ہانیہ کو دیکھ کر اسے سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو ہاد۔ اس نے ابرو چکائی تو وہ مزید رونے لگی۔ میں وہیل لگ رہی ہوں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حرین اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اسے تو وہ ابھی بھی سب سے خوبصورت لگتی تھی۔ ویسے یہ سب تمہاری بے وقت بھوک کی وجہ سے ہے۔ ہانیہ کی پیدائش کے بعد وہ ہر وقت کھاتے ہوئے پائی جاتی تھی۔ ہاد تم بہت برے ہو، وہ اسے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاد اسے سمجھانے لگا یہ اس کی اور ہانیہ دونوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر بعد ہانیہ جاگ گئی اور احتشام بھی آفس میں اس کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ اس کا فیڈر لے کر ہانیہ کو اٹھائے آفس میں لے گیا۔ احتشام اسے دیکھ کر گلا صاف کرنے لگا۔ ہاد اس کی بات توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو فیڈر کروانے لگا۔ دونوں باپ بیٹی بے حد سنجیدگی سے اسے سن رہے تھے۔ ہانیہ تو اس کے کندھے سے لا کر سو گئی تھی تو وہ اسے تھپ تھپاتا رہا۔ جب وہ 1 سال اور کچھ ماہ کی ہوئی تو انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری ملی۔ حدید اپنے ماں کی طرح سلور گرے رنگ کی نمایاں آنکھوں کا مالک تھا۔ اس دوران ہانیہ ہر اس جگہ پائی جاتی تھی جہاں اس کا پایا جانا ممنوع تھا۔ ہانیہ اور حدید دونوں میں ان کی جان بستی تھی، لیکن ہانیہ خاص طور پہ ہاد اور ماریہ کی جان تھی۔ ہاد کی تو ساری رسیاں اس چھوٹی شیطان کے ہاتھ میں تھیں۔ جب وہ 5 سال کی تھی اور حدید 4 سال کا ہوا تو ماریہ اور زرار کے 2 جڑواں بچے ہوئے۔ بیٹے کا نام معیز جبکہ بیٹی کا نام اینا رکھا گیا۔ زرار کو اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ان سے ملنے آئے تھے، اسی لیے سب ہاد کے گھر میں موجود تھے۔ حرین سدرا اور ثنا کی ٹیبل سیٹ کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ اب ایک آرٹ گیلری کی مالک تھی۔ ان کی شادی کی سالگرہ پہ وہ حرین کو ہاد کی طرف سے تحفہ میں دی گئی۔ خوبصورت نیلی آنکھوں والی اینا اپنے باپ کی گود میں بیٹھی تھی۔ ہانیہ کلکاریاں مارتے ننھے معیز کو بچوں والی کار میں بٹھائے دھکا لگا کر تیز رفتاری سے لے جا رہی تھی۔ جب کچن سے نکلتی حرین کی نظر اس پہ پڑی۔ رکو، کیا تم اسے مارنا چاہتی ہو؟ وہ اسے غصے میں رکنے کا کہنے لگی۔ ہاں، میں اس کا ایکسیڈنٹ کروا کر اسے مارنا چاہتی ہوں، وہ چلا کر اس کا جواب دیتی آوازیں نکالتے معیز کو لے کر لان میں نکل گئی۔ بالکل اپنی پھپھو پہ گئی ہو، ماریہ تو ہانیہ کی بلائیں لیتے ہوئے کہنے لگی۔ تو زرار ایک دم چیخ پڑا، ارے وہ ہمارے بیٹے کو لیے گھوم رہی کیا؟ ماریہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور پھر اٹھ کر ہانیہ کو روکنے بھاگی۔ حرین کو جب حدید کہیں بھی نہ دکھا تو وہ اسے ڈھونڈنے چل پڑی۔